کہیں تم 1 دن کا نہیں، تم 2 دن کا رکھو، 9-10 رکھو یا 10 کے بعد 11 کا رکھو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو بلکہ 2 دن کے روزے رکھو۔ تو ہمیں کل کا اور آج کا رکھنا ہے۔ اگر کسی نے کل نہیں رکھا، آج رکھا، تو وہ کل 11 تاریخ ہے، کل 11 کا روزہ رکھ لے، تو یہودیوں کی مشابہت نہیں ہوگی، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم پر عمل ہوگا۔ محترم پیارے بھائیوں، عاشورہ کا جو دن ہے، آدم علیہ السلام جو آپ کی مٹی گوندی گئی وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، اور زمین پہ تشریف لائے عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر لگی 6 مہینے کی بارش کے بعد، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا نیل میں ڈبایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن قرآن نے بتایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے وہ بھی عاشورہ کا دن ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، عاشورہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن، عاشورہ کا دن، 10 محرم، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے اولاد نہیں ہوگی، بچے پیدا نہیں ہوں گے، تو بچوں پہ قیامت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت آئے گی 40 سال سے زیادہ کی عمر لوگوں پر۔ تو 40 سال تک قیامت کی آمد سے 40 سال پہلے بچوں کی پیدائش بند ہوگی، اور قیامت جو آئے گی وہ بڑے لوگوں پر آئے گی، چھوٹے بچے جب تک رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، عاشورہ کا دن ہے، اور اکثر میں جب آ رہا تھا چندنا کوٹے سے یہاں، تو راستے بھر ہمارے مسلمان بھائی کوئی شربت پلا رہے ہیں، کوئی کھانا بانٹ رہے ہیں، کوئی روٹ بانٹ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن عاشورہ کے دن تو ہم کو رسول پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو یہ آپ پلائیے، غیر مسلموں کو پلائیے، آپ کھلائیے پلائیے، امام حسین پہ لٹائیے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان آج کے دن تو روزہ رکھتا ہے، آج کا اس کا روزہ ہے، افطار کے بعد کرائیے، اس کو افطار کرائیے، افطار کے بعد اچھا کھانا کھلائیے، امام حسین سے فاتحہ دلائیے، لیکن نہیں، ہمارے کئی بھائی 10 محرم کو چلے جاتے ہیں بی بی کا عالم دیکھنے، ٹھٹیاں چڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، تو کربلا میں جاتے وقت آپ نے اپنی گھر کی خواتین سے، جس میں آپ کے اہلیہ ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، رسول پاک کے گھرانے کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، امام علی مقام نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد رونا مت، اپنے کپڑے مت پھاڑنا، اور سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا۔ تو آج جو لوگ نوحہ کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، یہ تو تمام چیزیں کر رہے ہیں، امام نے اسی سے روکا تھا، اور امام کا نام لے کر آج وہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ یزید سے اختلاف کس بات کا تھا امام حسین کو؟ کہ یہی تھا کہ یزید یہ پلید، یہ شریعت مصطفیٰ کو بگاڑ رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا تھا، بھائی بہن کے نکاح کو جائز کر رہا تھا، شراب پینا جائز کر رہا تھا، بندروں کا کھیل کھیلنا جائز کر رہا تھا، بہت ساری حرام چیزوں کو یزید پلید جائز کر رہا تھا۔ اسی واسطے امام علی مقام نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، بلکہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے امام علی مقام نے اپنی جان قربان کر کے نانا جان کی امت کو بچایا، ورنہ آج نہ جانے کتنے مسلمان گمراہ ہو جاتے۔ دیکھیں جب صدیق اکبر کی خلافت رہی، امام خاموش رہے، فاروق اعظم کا دور رہا، حق کا دور ہے، امام علی مقام تسلیم کرتے ہیں، امام حسین تسلیم کرتے ہیں، حضرت عثمان کا دور آیا، امام حسین بیعت کرتے تسلیم کرتے ہیں، مولا علی ان کے والد گرامی ہیں، مولا علی کا دور آیا، حسن و حسین نے بیعت کر لی، امام علی مقام کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بادشاہ بن گئے، تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسن مجتبی نے، امام حسین شہید کربلا نے، دونوں بھائیوں نے بیعت کی امام حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ امیر معاویہ کی حکومت اگر غلط ہوتی، حسین خاموش رہتے، حسن خاموش رہتے، نواز رسول خاموش رہتے،